السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کل ہم نے سورۃ الفلق کی پہلی 2 آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ آج ہم سورۃ الفلق کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بیٹا آج ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے، لیکن آج ہم تھوڑا سا دہرائی کریں گے پیچھے والا جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ حروف دیکھنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے حرکات کو دیکھیں گے، کون سی حرکت ہے، اور پھر جو ہے ہم اس کے جوڑ کریں گے اور اس کے بعد اس کو یاد کریں گے۔ جی بیٹا سب سے پہلے ہم حروف دیکھتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ یہ کون سا حرف ہے بیٹا؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ جی یہ اچھا بیٹا اس کو الف نہیں پڑھیں گے، شاباش۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی بیٹا یہ حروف ہم نے اب سمجھ لیے ہیں، یہ یعنی کہ کون کون سے حروف ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا کام ہے حرکات کو دیکھنا۔ تو یہ کون سی حرکت ہے بیٹا؟ یہ کیا بیٹا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بیٹا؟ ہاں شد نہیں بیٹا، تشدید۔ کیا بولیں گے اس کو؟ شاباش۔ اور بیٹا یہ کیا ہے؟ دو زیر، شاباش۔ اور بقیہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ زیر ہے اور یہ ساری زبریں ہیں۔ جی ابھی ہم اس کے جوڑ کرتے ہیں، واو زبر وا۔ اچھا بیٹا جب آپ وائٹ بورڈ کی طرف دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ توجہ سے دیکھیں، واو زبر وا۔ دیکھو ہم نے اس کو کھینچا نہیں ہے، اس لیے نہیں کھینچا کہ کیونکہ یہ کیا ہے؟ متحرک ہے، آسان سی بات ہے۔ اس کے اوپر زبر ہے اور زبر کے بعد الف بھی نہیں ہے، الف مدہ ہو، جس کی وجہ سے ہم اس کو کھینچے، اس لیے اس کو ہم نے نہیں کھینچا۔ واو زبر وا، میم نون زیر من۔ جی بیٹا سوال یہ ہے کہ ہم نے میم کو نون کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ کون بتائے گا بیٹا؟ ہاتھ کھڑا کرنا، صرف بولنا نہیں ہے۔ جی عبداللہ مبارک آپ بتائیں بیٹا، میم کو نون کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہے۔ شاباش، نون کے اوپر جزم ہے، تو جزم والے حرف کو کیا کرتے ہیں بیٹا؟ پیچھے والے حرف سے کرتے ہیں۔ شاباش، تو اس لیے ہم نے میم کو نون کے ساتھ ملایا ہے۔ اگر ہم میم زیر می پڑھتے تو نون نہیں پڑھا جانا تھا، تو اس لیے ہم نے پہلے ہی میم کو نون کے ساتھ ملا دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا جزم اس کے اوپر ہے، لہذا ہم نے اس کو پیچھے والے کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ میم نون زیر من۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے، یہ بن جائے گا ومن۔ جی آگے چلتے ہیں، یہ شین ہے اور آگے را کے اوپر کیا بیٹا؟ تشدید ہے، شین کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے ہم شین کو را کے ساتھ کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے۔ کیوں بھائی سمیر بیٹا، سمیر طارق آپ بتاؤ شین کو را کے ساتھ کیوں ملائیں گے؟ را کے اوپر تشدید ہے۔ شاباش، را کے اوپر بیٹا کیا ہے؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے، او بیٹھا ہوا کون بیٹھا ہوا؟ طلحہ وارث، جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ہینڈ کھڑا کرتے ہیں۔ شاباش، دبیر نے صحیح بتایا، جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ مشدد کہتے ہیں۔ تو را کے اوپر کیا ہے بیٹا؟ تشدید ہے، اس لیے را کیا ہے؟ مشدد ہے۔ اور مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں توصیف؟ جی سمیر آپ بتائیں گے مشدد حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 3 بار پڑھتے ہیں۔ اوہو، کیسے پڑھتے ہیں 3 بار؟
2 بار پڑھتے ہیں. شاباش. کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 बार. کیسے 2 بار پڑھتے ہیں؟ پہلی دفعہ पहली दफा بیٹا اس کو بتانے دو. पीछे वाले हरफ से मिलकर अगले वाले हरफ. ہاں پہلی دفعہ اس کو پتا ہے لیکن اس کو بولنا نہیں آ رہا. پہلی دفعہ پیچھے والے حرف سے ملا کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پہلے را کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے شین کے ساتھ اور پھر را کو اپنی حرکت سے پڑھیں گے. تو پڑھتے ہیں شین را زبر شر. शीन रा ज़बर शर. را زیر ری. रा ज़ेर री. را نہیں پڑھنا بیٹا، اس کو را نہیں، را پڑھیں گے. را زیر ری. रा ज़ेर री. جی تو ہم نے دیکھو بیٹا را ایک ہی لکھی ہوئی ہے. ایک را کے 2 ہیں؟ ایک ہے، لیکن ہم نے پڑھی کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ پڑھی ہے. کیوں 2 دفعہ پڑھی ہے بیٹا؟ ایک اس لیے کہ را کے اوپر تشدید ہے. اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں. پہلی دفعہ پیچھے والے حرف سے ملا کر، دوسری بیٹا دھیان سے سنو، اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا؟ شین را زبر شر را زیر ری. شر ری کیا بن گیا؟ शर री. اب اس لفظ کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے. وَمِن شَرِّ. ومن شر دھیان بیٹا ادھر دیکھ کے. وَمِن شَرِّ. ومن شر. جی آگے پڑھتے ہیں. غین الف زبر غا. وعين ألف زبر غا. جی ہم نے غین کو لمبا کیا ہے. غین کے اوپر زبر ہے. غین زبر غا پڑھنا تھا لیکن آگے الف آ گیا. آگے کیا آ گیا؟ اور یہ الف کون سا ہے بیٹا؟ یہ کون سا الف ہے بیٹا؟ ہاں جی عبداللہ مبارک. یہ خالی والا حرف ہے، الف ہے. یہ خالی والا الف ہے؟ نہیں، الف مدہ ہے. ہاں جی یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہے. تو اس لیے اب ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے والا جس حرف پہ زبر ہے اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. اس لیے ہم نے الف کو کھینچا ہے. غین الف زبر غا. وعين ألف زبر غا. جی آگے سین زیر سی. سين زير سي. غا سی. غاسي. اچھا بیٹا موٹے حروف کتنے پڑھے تھے ہم نے؟ 7. تو ان موٹے حروف میں ایک موٹا حرف غین ہے. تو اس لیے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. غاسی. غاسي. قاف 2 زیر قین. غاسقین. غاسق. پیچھے سے ملائیں گے. وَمِن شَرِّ غاسق. ومن شر غاسق. ہاں را کو موٹا شرری نہیں پڑھیں گے. را موٹا نہیں کریں گے. را کے نیچے زیر ہے. شرری. شر. وَمِن شَرِّ غاسق. ومن شر غاسق. جی آگے پڑھتے ہیں. حمزہ زیر. ای. اس کو حمزہ پڑھا ہے حالانکہ یہ الف لکھا ہوا ہے. اس کو حمزہ کیوں پڑھا ہے عبداللہ آپ بتائیں گے؟ اس کے نیچے زیر ہے. شاباش عبداللہ سجاد نے ٹھیک بتایا ہے. اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کیا پڑھیں گے اب ہم؟ حمزہ. حمزہ زیر ای. حمزہ زیر ای. شاباش. جی آگے زال الف زبر زا. اذا. جی ہم نے زال کو کھینچ کے پڑھا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ غین کو کھینچا تھا. غین کے بعد زبر کے بعد الف آ گیا. یہاں پہ بھی زبر کے بعد الف آ گیا. الف سے پہلے جب بھی زبر ہوگا الف مدہ ہوگا اور زبر والے حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. اس لیے ہم نے اس کو کھینچا ہے. اذا. لیکن زال کو زال ہی پڑھیں گے. زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کو لگے گی اور اس کو زا کی آواز نہیں آئے گی. نہ ہی موٹا اس کو کر کے پڑھیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اذا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا. ومن شر غاسق إذا
الحمدللہ آپ را کو موٹا کر رہے ہو، کیوں موٹا کر رہے ہو اس کو؟ شرری کیوں پڑھتے ہو؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا اچھا بیٹا دیکھو، تین یہاں پہ تنوین ہے، تنوین پہ ویسے ہم غنہ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آگے حروف حلقی حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی حمزہ آ جائے گا تنوین کے بعد تو پھر تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. غاسق اذا. آگے بڑھتے ہیں. واو زبر وا. قاف زبر قا. موٹے حروف میں سے ہے، جو ہم نے 7 موٹے حروف پڑھے ہیں ان میں سے ایک قاف ہے، تو موٹا کریں گے. قاف زبر قا. واقع. با زبر با. واقعبا. واقعبا نہیں پڑھیں گے، واقعبا غلط ہے. واقعبا. 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 قاف کو موٹا کرو بیٹا. واقعبا. اذا وقبا. ومن شر غاسق اذا وقب. وقف کریں گے. وقفن. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسقین بیٹا یہ گا نہیں، گاف نہیں ہے، یہ گاف گاجر والا گاف نہیں، یہ غائن ہے. یہ غاسقین اذا وقب. تو بیٹا یہ جب ہم ساکن اس کو وقف کریں گے تو با یہ ساکن ہو جائے گی. جب یہ ساکن ہوگی تو یہ با حروف کلکلہ میں سے بن جائے گی. حروف کلکلہ ہم نے پڑھے تھے کتنے ہیں؟ 5. قاف قا با جیم دال. کون کون سے؟ یہ با ان حروف میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ آواز کو ہلائیں گے، کلکلہ کریں گے. واقب. ومن شر غاسق اذا وقب. جی بیٹا آپ سب بچے مل کے پڑھیں اس کو. پھر پڑھیں بیٹا. شاباش. تو یہ آج ہم نے سورۃ الفلق کی آیت نمبر کتنی پڑھی ہے بیٹا؟ 3 پڑھی ہے. الحمدللہ.